بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات عزیز وقار، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص اپنے گھر چو اللہ اور دے رسول کی محبت لئی ہجرت کرے، چھوڑے، نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر وہ اپنی منزل مقصود، اپنی خواہش، اپنی نیت، چاہت، ارادہ پورا نہ کر سکے اور راستے تے ہی موت آ جائے۔ فقط وقع اجرہ علی اللہ، ایسے شخص نو اس دی نیت، ارادے، چاہت دے مطابق اجر دینا اللہ دے ذمے ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور انتہائی مہربان، رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ محدثین کرام نے ایک اصول، ایک ضابطہ ثابت کیتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی دا ارادہ کر، اچھائی دا ارادہ کر، اور نیت اپنی درست کر، لیکن وہ اپنا ارادہ اور نیت چاہت پوری نہ کر سکے، اس نے موت مہلت ہی نہ، موت آ جائے، تو ایسا شخص اس نے وہ نیت کے مطابق اجر و ثواب اللہ اپنے ذمہ لے لے۔ اور جس چیز نو اللہ اپنے ذمہ لے لے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس وعدے نو پورا رکھ، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرتا۔ جدوں خالق کائنات انسان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرے، تو بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ خالق و مالک قادر ہو کے وعدہ پورا نہ کرے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
یقیناً اللہ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرتا۔ جس طرح حدیث پاک وچ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تے لازم ہے کہ وہ شرک نہ کرے، اور جڑا شرک نہ کرے اللہ تے لازم ہے کہ اس نو عذاب نہ کرے۔ یعنی اللہ اپنے ذمہ خود عباد پال، ایسی رحمت، ایسی مغفرت، ایسی بخشش، ایسی مہربانی دنیا دے کسے دربار چ نہیں جو مہربانی اللہ دے دربار، کہ نیت کر لو۔ حالانکہ اسلام دا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ دا ارادہ کرے اور گناہ تے ارادے تو بعد نہ کرے گناہ، تو اس دا اس ارادے دی بنیاد تے گناہ لکھیا نہیں جائے۔ لیکن اگر وہ نیکی دا کوئی شخص ارادہ کر تو اللہ اس ارادے دا بھی ثواب لکھ دے، اور اگر موت آ جائے ارادہ پورا نہ کر سکے تو اللہ اس نو پورا اجر عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور آخری چند لمحات باقی جو گھنٹیاں دی صورت دے اندر، ان لمحات دے اللہ دی رحمت فضل ہے کہ مینوں اور تانوں اللہ نے مسجد دے اندر جمعے لئی پھر اکٹھا فرمایا، اور یہ سوچن دا سانو موقع بخش دیتا ہے مزید رحمت اور مغفرت منگن دے، چند لمحات سانو عطا فرما۔ اگرچہ دل بہت سارے لوگوں دے رنجیدہ سن کی عید ہو جاتی، اور یہ دن رمضان نہ ہی ویکھنا نصیب ہو، لیکن باوجود تڑپ چاہت دے ہوندہ وہی ہے جو اللہ نے آسمان پہ فیصلہ کیا۔ ہو ایسا کہ ہے کہ اکثریت دے چاہن دے باوجود ایسا نہیں ہو سکا، اور کوئی ایسا بزرگ بھی نہیں سی جو چاند نو وکھا دے اور چڑھا دے۔ یہ اللہ دا نظام ہے، جس نظام دے اندر وہ دی مخلوق چوستا کوئی شریک، اور ایسے نظام تو اس نو سمجھا جاندہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور کسے دا محتاج نہیں، جو چاہے وہی کر۔ اس نے اپنے نظام کسی کو کوئی مشورہ نہیں لیا، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے فیصلہ۔ تو غور فرمائی، ان چند لمحات جو سانو نصیب ہو گویا یہ اس دی خاص رحمت اور انعام ہے اس شخص لئی جس نے ماہ رمضان کچھ بھی نہیں پا سکیا، اس لئی بھی پان دا موقع موجود۔ لیکن اگلی بات سن، اس وقت کوئی شخص روزہ تو نہیں رکھ سکتا، جس دا ماہ رمضان ایویں گزر گیا روزہ تو نہیں رکھیا جا سکتا، لیکن وہ کتنا مہربان ہے یہ توبہ دا دروازہ پھر بھی کھلا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو شروع اندر تسا ماہ رمضان دے آغاز ہی سنی گئی کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جی زندگی چ ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ یہ کس نے کیا سی؟ جبریل علیہ السلام دعا کی تھی، اور اس دعا تے آمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سی۔ تو دوستو کتنی مضبوط دعا ہے اور کتنی مقبول دعا ہے کہ دعا کرنے والا جبریل
اور جدوں جبریل تو آ کر گویا وہ جبریل اس وقت تک دعا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس نو اللہ حکم نہ دے، اور جس دعا دا اللہ حکم دے بکرو تو بھلا کیویں ہو سکتا ہے قبول لو۔ پھر سونے پر سہاگا کہ دعا کرنے والے جبریل اور آمین کہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گربان کتنا بہترین موقع ہے جھانکن دا کہ اسی کس مقام تے کھڑے۔ جبریل دی اس بد دعائچ یا پھر دوسری طرف فیصلہ ہر ضمیر نے، ہر نفس نے، ہر جان نے خود کر اپنے آپ کو ذرا مخاطب کیجئے اور گربان جھنگ۔ اسی واسطے ساڑھے بزرگ سن، شیخ سن، استاذ او جدوں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھان دے سن تو انہاں دا ایک انداز اور فرماندے سن کہ جس مقام تے اللہ کسی انسان نو مخاطب کردہ ہے نا، اس وقت خیال تصور نیت اس انسان نو نہ رکھیا کرو، اپنی ذات نو رکھیا کرو، اس وقت اللہ تو ہنو مخاطب کر۔ جدوں خاص کرے سایت تے آن دیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو فرماندے ہیں جڑا نفس ہے نا، اس تو مراد گوانڈی نہیں، اس تو مراد تسی ہو۔ اپنا نام لکھو قرآن پاک دے نال حاشی اندر نہ لکیر مار، اپنا نام لکھو۔ جدوں قرآن پڑھو تو انہیں خیال آ جائے کہ یہ موت میں اس دا ذائقہ، میں موت نو چکھڑا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسی ترجمہ کر کے گزر جانے ہر جان نے موت نو چکھنا، ہر جان نے چکھنا اللہ کے بندے، تینوں اللہ مخاطب ہے کہ تویں مرنا ہے، تیرے تے موت آنی، تو دوجہ نہ سوچنا ہے ہر انسان نے مرنا ہے۔ سارے انسان مر جان تے تیرا مسئلہ، جے سارے جیندے رہن تے تیرا مسئلہ تے تیری اپنی ذات ہے کہ تو جینا یا تو مرنا۔ کل نفس، سارا جہان جیندہ رہے تے بندہ مر جائے تے سارے جہان دا سان کی فائدہ۔ کل نفس، اپنے آپ نو سمجھیے کہ اسا مرنا ہے، اپنا نام درج کیجئے کہ میرے تے موت آ گئی۔ پھر تو ان تھوڑا جیا دل تے کپ کپی یا کوئی کیفیت تاری ہوئے گی کہ مرنا ہے، اور جس حالت میں ہاں اس حالت مرنا مناسب ہے، بندے دا ضمیر تے مطمئن ہوئے نا، جی میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیجا گیا کہ دنیا تے رہنا چاہتے ہو یا ساڑھے کو آنا چاہتے ہو، کتنا پاکیزہ اختیار، اور مل کس کی طرف رو رہے ہیں؟ اللہ دی طرف۔ فرمایا دنیا تے رہنا چاہتے ہو یا ساڑھے کو آنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ السلام جواب کی فرمایا کہ میں اللہ دی رفاقت نو پسند کر۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے اپنے بندیاں جو بدن اختیار دیتا ہے دنیا تے رہن دا یا آخرت نو پسند کرن دا، اس بندے نے اللہ کو جان دا فیصلہ کر لے۔ صدیق روب رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر اٹھے، فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کسی بندے دی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں عمر، کون بندہ ہے جنہوں اللہ اختیار دے وے؟ ایشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ نبی پاک نے اپنی موت دی خبر دے دیتی ہے کہ میں اللہ کو جان دا فیصلہ کر۔ جب اختیار دا جائے زندگی اور موت دے درمیان، اور شخصیت خود موت نو کہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہاں، میں مطمئن ہاں، اللہ کو جان لی تیار، تو اس انداز نہ سوچی کہ اسی کس مقام تے کھڑے ہاں، جان واسطے منہ، جان واسطے عمال، کوئی جمع پونجی پاس ہے کہ اللہ کو جائیے تو ندامت شرمندگی نہ ہو۔ اگر ایسی صورت ہے کہ نماز ہے، عقیدہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زندگی اچھی پاکیزہ گزری ہے، تو اللہ دا شکر ادا کیجئے، یہ موت آئے تو اللہ دے سامنے شرمندگی نہیں ہوئی۔ اور اگر معاملہ الٹ
کہ زندگی اندر کچھ بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ نے، تو پھر چند لمحات باقی نے، ماہ رمضان دیا چند گھڑیاں باقی نے، انہیں ساری زندگی صاف ہو سکتی ہے، پوری زندگی سارے گناہ معاف ہو سکتے، روزے نہیں رکھے تاوی معافی ہو سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ دلوں سب کو چھوڑ دے اور اس نال وعدہ پورا کر، پھر ماہ رمضان تاری زندگی آئے یا نہ آئے کوئی اس نال غرض، پھر تیرے موقع ملے نہ ملے توبہ ہن کرو، اثر تو پہلے موت باہمیں آج، اثر تو بعد توبہ کرو، بھائی مغرب تو پہلے موت آج، لیکن توبہ صدق دل نہ لوئے، پھر موت آجے اللہ فرماتا ہے کہ توڑا اجر توانو جنت توڑے دے رحمت اے میرے ذمہ، شرط ہے کہ تسی اپنے دلوں ڈر کے دلوں تھوڑا جیا کیفیت توڑی بدل جائے اور صدق دل نال تسی توبہ کر لو۔ قرآن پاک نے اس آیت یہی اصول بیان کیتا ہے کہ نیکی دے ارادے تو بعد تسی نہیں بھی پہنچ پائے، نیکی تک اجر ملے گا، ثواب ملے گا، رحمت ادھے ذمہ، انعام وہ اپنے ذمہ لے لے۔ قرآن پاک اس آیت نے ذرا غور کیجئے، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر نکل پیندے اپنے گھر نو چھوڑ دیندے، فرمایا اپنے گھر جو نکل دے اپنے گھر نو چھوڑ دیندے، ہجرت کر دے اللہ دی طرف، رسول اللہ دی طرف، اس مہاجرن دے اندر صرف گھر بار وطن چھوڑ کے ہجرت ہی نہیں، تمام ترجیحاں داخل نے۔ ایک بندہ نماز لی گھر چو چل پیندے، ایک بندہ روزہ رکھ کے ارادہ تن کوئی نیکی وال چل پیندے، ایک بندہ احرام بن کے عمرے اور حج پواستے چل پیندے، جو حدیث سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ احرام بندہ ہے عمرے دی نیت نال، حج دی نیت نال، پھر میقات تو احرام بندہ تے گزر جاندہ ہے، تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک، اے تلبیہ دے لفاظ کہنا حج بیت اللہ اندر پہنچیا نہیں، رات ہی ثم یدرکہ الموت، رات ہی موت آ جائے، یا عمرہ کر دیا موت آ جائے، یا احرام بننے حالت اندر موت آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں اسے احرام اندر دفن کر دو، انہوں کفن دی ضرورت نہیں، انہوں اسے احرام دیا دو چادر اندر دفن کر دو۔ کیوں؟ جدو قیامت والے دن اٹھے گا تے زبان تو تلبیہ پکاردہ ہویا اٹھے گا، قیامت رو اٹھے گا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، ایدہ اجر میرے ذمہ میں، انہیں عمرہ کیتا نہیں، بیت اللہ جب پہنچیا نہیں، حج کیتا نہیں، بیت اللہ اندر پہنچیا نہیں، لیکن ارادے دی وجہ تو، نیت دی وجہ تو، گھر دے وچوں نکلن دی وجہ تو، مہاجرن الاللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا گھر دے وچوں صدق دل نال، نیت نال، ارادے نال، احرام بن کے نکلن دی وجہ تو اللہ فرمایا اجر میرے ذمہ، جتنا اس نو حج کرن تو بعد اجر ملنا سی، اللہ نے اتنا اجر بغیر حج کرن تو عطا فرمایا، او دے دل دی صفائی دی وجہ، دل صاف کر لیجئے۔ جے دل صاف ہو گیا ہے، نیت صاف ہو جائے کہ میں ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھ سکیا، آئندہ ایسا نہیں ہوئے، لیکن نیت کدے سامنے کر رہے ہو؟ اللہ دے سامنے، تے جو تو سال بعد کرنا ہے اللہ تے وہ بھی جاڑ، نیت صاف ہوئے، توبہ دا ارادہ پورا ہوئے، نیت پوری طرح صاف ستھری ہوئے، پتہ ہے نیت اجر و ثواب کی۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ گھر رات نو آندہ ہے اپنے بستر تے لیٹدا ہے، بستر تے لیٹن دے وقت نیت کردہ ارادہ کردہ، اس نے
سنت مطابق سو گیا، سون لگا، نیند آئی تے نیت کرتا ہے کہ میں رات رو اٹھ کے نماز تہجد پڑھاں گا، اے نیت کر کے سو جانا ہے، لیکن نیند اندہ اتنا غلبہ ہویا ہے، نیند اتنی غالب آئی ہے، یہ بندہ اٹھے نہیں سکیا اور نماز فجر دے وقت اٹھیا ہے، اذان ہوئی ہے، نماز فجر وقت اٹھیا ہے، انہیں وضو بنایا ہے، وضو بنا کے فجر نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں خیال کرتا ہے میرے اللہ میں تے نیت کیتی سی، ارادہ کیتا سی کہ اٹھ کے رات رو نماز تہجد پڑھاں گا، لیکن تیرا کمزور بندہ میں سو گیا، اٹھ نہیں پایا، اٹھ نہیں سکیا، نیت ہے ہی سی، ارادہ ہے ہی سی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس بندے نو پوری نماز تہجد پڑھن دا ثواب عطا فرما دو، اور جڑا ستا رہا ہے میرے والو رحمت انعام تحفہ تے خیرات عطا فرما دو۔ یہ ستا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، حالت نیند وچ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساڑھے لو خیرات رحمت انعام تحفہ، لیکن اس نو تہجد دا پورا ثواب ملے گا، اس واسطے کہ دلوں کہہ کے ستا سی کہ یا اللہ میں نماز تہجد پڑھا۔ اللہ سجدے دا محتاج ہی نہیں، تھوڑی عبادات دا محتاج ہی نہیں کہ ہر صورت تسی کرو، بس نیت درست ہو جائے، عقیدہ درست ہوئے، نیت درست ہوئے، اس عبادت دا موقع نصیب نہ بھی ہوئے، موت ہی آ جائے، اللہ دے ذمہ ہے کہ توانو اس دا پورا اجر عطا فرمائے۔ ایک نہیں ہو بے شمار حدیث نہیں، غور آجی سنیے، میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث تے غور کرنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں غزوہ تبوک واتے صحابہ کرام نے تیاری فرمائی، آپ نے اعلان کی تا غزوہ تبوک لے، صحابہ کرام نے تیاری واسطے مال پیش کیتا، تیاری ہو گئی، منافقین دے دل جنہوں دی نیت دل کھوٹ سی وہ پریشان تھی، انہاں بڑے بہانے بڑھائے، یا رسول اللہ گرمی بڑی، گرمی تو بعد نکلیں گے جہاد، آپ نے فرمایا نہیں اسے موسم اسے گرمی چاہو، اسی حالت ہے، یا رسول اللہ فصل پک گئی ہے تیار ہو گئی، کھجوراں اترن دا موسم ہے، یہ اسی چلے گئے کہ کھجوراں گر جان گے، خراب ہو جان گے، ختم ہو جان گے، پورا سال کتوں کھاواں گے، یہی ساڑی فصل ہے مدینے چ۔ آپ نے فرمایا با نہیں نکلنا، کیونکہ ساڑی بھی عادت ہے نا کہ اسی دین نو اسلام نو شریعت نو ادوں وقت دینے ہیں جدوں اسی فارغ ہو، یا کسی دکھ کے چونے یا کسی پریشانی چونے، یا دکھ ہوئے پھر لمبی لمبی دعاواں تے پریشان تے رونا، جدوں خوشی دا ویلا ہوئے رب آندہ ہے اس طرح پھر جاندہ ہے جو میں نو جاندہ ہی کوئی، جو میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں، جو میں سے ہوتے کوئی رحمت کوئی انعام کیتا ہی، دکھ مسانی ہوئے تو پھر آن چیخ دے چلاندہ ہے مسجد دے اندر، پھر سوچ دے بھائی اتھو بھی کوئی شے لب دی، یہ بھی کوئی روحانی مرکز ہے، اتھے بھی کوئی چیز نصیب ہوں دی، لیکن دکھ مصیبت پریشانی تو بعد بندے دی کیفیت ہوگی، یہ ایسے حالت ہی ہمیشہ روے کہ اللہ کا بہت ساری مصائب تو انجی محفوظ رکھ، ساڑھی زندگی توازن نہیں، اعتدال نہیں، اسی دکھ وچ بہت عبادت سکھ وچ بہت دور، کدے اٹھیا دکھ وچ تہجد تے سکھ وچ نماز فرضی بھی نہیں، اعتدال ہوئے، نبی علیہ السلام زندگی دا ہے ہی وصف سی کہ تھوڑا روزانہ اعتدال، یہ نبی علیہ السلام دے اوصاف چو ایک آپ دا بہترین وصف، آپ کی سیرت انتہائی یہ اہم پہلو۔ منافقین آئے، دل دے بیمار لوگ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل پاک گئی، جہاد کا وقت آ جائے، منہج مسلک منہج عقیدے کو ضرورت پڑ جائے، پھر بندہ فصل دے موسم دے، مزاج اسلام دے چیز خلاف، امتحان سی، گرمی دی شدت،
فصل پک چکی، ماہ رمضان سارتے آ چکا، نبی علیہ السلام فرمایا تبوک کے سفر کے لیے، جہاد کے لیے لشکر تیار کر اور تعاون بھی کرو۔ اسی سفر صدیق نے گھر کا سارا سامان، سینا عمر نے گھر دا آدھا سامان، سینا عثمان نے مال جڑا پیش کیتا ہے، یہی موقع کسی بھی نہیں کہ بھئی یا رسول اللہ کو فصل آ گئی تو کچھ دیان، ہجے تو شاہ ہی کو نہیں کون، مال بھی پیش ہوا، جانا بھی پیش ہو گیا، لیکن دل تے بیمار لوگ بہانے بنا رہے ہیں، منافقین بہانے بنا رہے ہیں، فصل پک گئی ہے، ماہ رمضان آ رہے ہیں، منافق نو رمضان نل کی لے، ماہ رمضان آ رہا ہے جی یا رسول اللہ روزے رکھنے بڑی تکلیف ہوئے گی، صدقے جائیے قربان نہیں، روزے بھی تو رکھنے، جہاد نہیں کرنا، روزے رکھا گے، روزے جو عید دا چند چڑھے گا عید کر کے اگلے دن تبوک سفر شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسی وقت تیاری کرو۔ صحابہ جڑے سن تیار ہو گئے، منافقین پھر آ گئے، بہانے، پہلے بہانے بڑے معقول بنا دے سن، کیڑے بہانے؟ کسی بندے نے کہہ لو نا نماز دے حوالے تو بہت سارے بہانے بنائے، تو جدوں بالکل پھنس جائے نا بہت نماز پڑھن دے علاوہ چارے کو نہیں دھونے، میرے نال میں کیویں جان چھڑا، میرے کپڑے پلید، میرے کپڑے ہی پاک نہیں، یعنی یہ آخری بہانہ ہوتا۔ منافقین دا پہلے 3 بہانے تے غور کرو، گرمی، ماہ رمضان، فصل پک گئی، ایک زمیندار آدمی دے معقول عذر، ایک انسان دے معقول عذر، جدو نبی علیہ السلام نے تینوں چیزاں نہ منی پھر آئے، یا رسول اللہ ماں بیمار ہے تو میں ٹر گیا، تبوک تے بڑا دور دا سفر، کوئی کہا ابا بیمار ہے، کوئی دی امی بیمار ہے، کسی دا کوئی مسئلہ ہے، کسی دا کوئی مسئلہ ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئی، فرمایا اچھا کی بہانہ ہے، یا رسول اللہ بہانہ، فرمایا جا تو ہی نہ، ٹھیک ہے رہن، یا رسول اللہ میرے سر نو درد ہے، فرمایا تو ہی نہ، پیر نو درد ہے، ٹھیک ہے جی میں بیمار ہوں جی میں نہیں چل سکتا جی، اے مسئلہ جو بہانہ لے کے آئے حضور اجازت ہے، ٹھیک ہے نہ ہو نہ ہو نہ ہو، جنہیں دل صاف سا، نیت پقیدہ سی، وہ چل پہ، جدو چلے تھے راستے تھے ماہ رمضان آ گئے، روزہ رکھے، پیاس لگی، تو نبی علیہ السلام کو آئے، یا رسول اللہ پیاس لگ گئی، وہ منافقین کہندے سن رمضان تو بعد جائیے، پھر جدو اینج دا کوئی بندے نے کیا ہوئے نا تو مشورہ ہوتا نہ منیا گیا ہوئے، تو جدو کوئی اینج دا مسئلہ پیش آوے تو پھر وہ آندے تو یا ٹھیک ہے ہی سن، یا رسول اللہ وہ پیاس لگ گئی، آپ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پانی منگوا کے پانی پی لیا، فرمایا روزہ توڑ دو، کھول دو، نہ رکھو، اللہ بغیر رکھڑ تو ہی ثواب عطا فرما دے، روزے اندر محتاج نہیں، ہوتے اطاعت دا حکم دینا، اطاعت کرو، بس تسی نکل آئے ہو تو نیت صاف ہے تو آڑے لئی رحمت ہی رحمتا، جب تبوک پہنچ گئے تو ہون صحابہ کرام 3 حصے تقسیم ہو، ایک حصہ تے جڑا نبی علیہ السلام دے نالا اس دور یعنی جڑے لوگ مسلمان سن، سحری پاوی سن، پاوی دلوں سن، منافقین سن، صحابہ کرام سن، سارے لوگ 3 حصے، ایک حصہ ہو جڑے مخلصین، موحدین، مسلمین، مؤمنین، اصحاب رسول وہ تبوک کے موجود، دوسرا طبقہ منافقین جنہ بہانے بنائے تھے رہ گئے، تیسرا طبقہ ہو جڑے واقعی دل دے مخلص، نیت دے پقیدہ لیکن بیمار، معصور اور کسی دا عذر جدہ ہے سی وہ صحیح سی، اور انہاں وچ ایک ایسی شخصیت بھی ہے شیر خدا علی جرم مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کنچ جنہیں میدان جہاد تبوک دے سفرج نہیں گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی رک جاؤ اے علی، تو علی میری وہی مثال ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے نال سیدنا ہارون علیہ السلام وہ کوئی دور تے گئے سن تے اپنے بھائی پیچھے چھوڑ گئے سن، میں تبوک جا رہا ہوں تو میرا بھائی علی میرے پیچھے گھر رہے گا،
کیونکہ لمبا سفر ہے، آل رسول اہل بیت دے پیچھے معاملات، مدینے دے پیچھے معاملات، گھر دے معاملات، وہ دی نگرانی علی المرتضیٰ فرمان تسی رہو۔ ہن علی المرتضیٰ نہیں گئے کی دی مرضی نال، اللہ اور دے رسول دی مرضی۔ اس تو علاوہ کچھ بیمار سن، کچھ معذور سن، وہ نہیں گئے۔ کوئی اکھا تو نہ پینا، کوئی ہاتھ تو معذور، کوئی پیر تو معذور، لمبا سفر ان کے میں ہو سکتا سی، کنہ دا واقعی عذر سی۔ ہن دے فیصلہ کیجئے، نبی علیہ السلام نے جا کے تبوک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جڑے منافقین نہیں آئے وہ تے نہیں آئے، اور جڑے مخلصین وفادار جنہاں دی نیت پاکیزہ سی۔ بلکہ علی المرتضیٰ دے بارے آندا ہے جدوں آپ چھوڑ کے چلے گئے نا تبوک تے بعض منافقاں نے تانا مارے، کوئی خیر ہے کام بن گیا ہے جی، اسی نہیں نہ گئے، علی پاک بھی کو نہیں گئے، اسی نہیں گئے، ایک بڑی شخصیت رہ جائے نہ جائے تے جڑے دے دل ناپاک سن منافقہ انہاں تے کہنا سی نا بخیر ہے بڑی بڑی شخصیات نہیں گئی، یعنی علی المرتضیٰ نہیں گئے۔ نبی علیہ سیدنا علی گھوڑے تے چڑھے، جا پہنچے رسول اللہ، یا رسول اللہ منافق ہے گل کہہ رہے ہیں کہ اسی نہیں گئے تو علی پاک بھی نہیں گئے۔ فرمایا علی ان اور آپ میں یہی فرق ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے اور تسی روکیو اللہ دی مرضی نال اور محمد مصطفیٰ دی مرضی۔ تیری میری مثال تے ہوئی ہوئی موسیٰ اور ہارون دی مثال، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے۔ اب آپ پلٹ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ، ہن آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ قابل بڑا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جڑے مخلصین مؤمنین اصحاب رسول معذور میرے حکم نال اللہ اور رسول دے حکم نال نہیں آ سکے اور مدینے وچ رہ گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انہوں نے بشارت دے دینا وہ ثواب اندر پورے شریک نے اپنی نیت دی پاکیزگی دی وجہ تو، ثواب جو پورے شریک، عمل کرنا ضروری نہیں، دل دا پاک ہونا ضروری۔ بعد میں پورے بندہ ارادے نال گھروں نکلتا ہے نماز لئی، کوئی ایسی ایمرجنسی، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی بیماری آ جاندی ہے کہ بندہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، ثواب اللہ دے ذمہ، نکلنا نیت پاکیزہ تیرے اختیار ہے، پہنچانا کے دے اختیار اللہ، پہنچ جائے تو ٹھیک، نہ پہنچے تو پھر بھی ثواب قائم، انہیں ذمہ لیا۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، فرمایا جڑا بندہ اللہ اپنے گھر جو نکلتا ہے اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، دین واسطے، شریعت واسطے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر جو نکلتا ہے، فرمایا چھوڑ دیندہ ہے گناہ اللہ دی رضا واسطے، چھوڑ دیندہ ہے نافرمانی اللہ دی رضا واسطے، ڈر جاندہ ہے دل ہوتے کب کبھی تاری ہو جاندی ہے کہ میں زندگی بہت گناہت گزاری ہے، ہون اللہ نو راضی کر لا، ہون اللہ نو خوش کر لا، وہاں کدے ڈر جاندہ ہے کسی موقع تے کوئی ڈر ذہن اندر پیدا ہو جاندہ ہے، یا جہنم دا ذہن خیال آ جاندہ ہے، یا قبر دا ذہن اندر خیال آ جاندہ ہے۔ جان دے ہو قبر کتنا سخت ہے، جگہ دا نام سینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چواسو برسات کردے سر روندے سر، لوگوں نے پوچھا عثمان کیوں زیادہ روندے ہو؟ فرمایا میں رونا زیادہ قبر نو یاد کر کر کے، فرمایا عثمان جہنم نو یاد کر کے کیوں نہیں روندے، قبر نو یاد کر کے کیوں روندے ہو؟ فرمایا کردے سن اس واسطے کہ جہنم تو بچ جائے گا، جڑا قبر دے عذاب تو بچ جائے گا، جڑا قبر اندر پھنس گیا وہ جہنم اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ اور فرماندے سن جہنم اندر بندے جڑے جان گے کلے نہیں جان گے، اور بھی کئی ہون گے، چیخاں پکاراں بے شمار ہون گیا، قبر دے اندر پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے تے دوسرا بندہ نال ہونا بھی کوئی نہیں، اکلیا چیخاں تے پکار، کوئی راستہ نہیں ہونا، کوئی ہوادار، کوئی روشندان، کوئی شے نہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی قبر، ہر بندہ اپنی قبر دا سوچے قبر چ ہونا کی، ہن تے اسی چلے رہے تے پکھے چلے رہے، جو جو گرمی ودتی جائے گی ایویں ایویں ساڈے او دے انتظام اسلام بڑھتے جان گے۔ قبر اندر کوئی شے نہیں ہوندی، کوئی گھڑا، کوئی پانی، کوئی کولر، کوئی شے نہیں، کوئی روشن دان بھی نہیں، کوئی ہوا دا انتظام بھی نہیں، تے قبر دے اندر کوئی سوراخ بھی نہیں، تے کوئی ہوا دا انتظام بھی کوئی نہیں، سانپ بھی نے، بچھو بھی نے،
اور اتنا صرف لیٹن دی جگہ ہے اور کوئی اٹھ یا اٹھ کے بندہ بیٹھ سکتا ہے، پوری طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا یا لیٹیا ہے۔ قبر دے اندر ایک کیفیت یہ روشنی تے نور تے ہوا اللہ نے صرف نیک اعمال وچ رکھی ہے، وہ آپ نال لے کے جانا ہے، وگرنہ خالی ہاتھ جاؤ۔ سوچیے آگے کیا ہے تمہارے پاس جمع پونجی اس قبر کے لیے۔ قبر انتہائی تاریک ہے اور اندھیر نگری، اتنی سخت جگہ ہے۔ حدیث پاک چاندہ ہے کہ اگر سانپ، قبر کے سانپ، بچھو، ربز کی زمین پر زہر ہو جائیں اور ایک دفعہ اس طرح پھکارا مارے منہ سے جو زہر نکلے قیامت تک زمین پر سبزی نہ ہوگے۔ اتنے سانپ، زہریلی چیزیں، ڈنگ قبر کے اندر انتظام و انسلام ہو چکا ہے بدبخت کے لیے، اور نیک بخت کے لیے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، باغیچہ ہے۔ لیکن وہ سارا نور نماز میں ہے، ایمان میں ہے، عقیدے میں ہے، اعمال میں۔ آنکھیں اپنے گربان میں کیا کر رہے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ ان لمحات میں سوچی، ماہ رمضان گزر دے چند لمحات باقی نے، آج بھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ آ جائی، گناہ کر لیے، بدکاری کر لی، زنا کر لیے، حرام کھا لیا، حرام کما لیا، جھوٹ بول لیا، چغلی کر لی، غیبت کر لی، گالیاں دے لی، سارے گناہ کر لیے۔ بتاؤ کیا لذت پائی ہے گناہ سے؟ یار باقی زندگی پکیزہ گزار کے دے ویک، یہ دل دے کوڑ، نفاق، بیماری، چغلیاں، یہ دل چو نکال کے چند سال پکیزہ بھی گزار کے ویکھو، ویکھنا اسلام طہارت اللہ نے لذت کے دے رکھی، سکون کے نہ رکھی۔ تھوڑے جائے اپنے گربان چھانکی لمحات کو غنیمت بنا لی چیئے، شاید پھر موقع زندگی کے نصیب نہ ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کر لی چیئے، نیت درست کر لیجئے، نیت پاک کر کے اٹھی، پھر جمعہ ختم ہو، پھر نماز کا سلام پھرے کہ تیرے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہو، وہ نہ رہے جو ماہ رمضان سے پہلے تھی اور جو میں اس مہینے میں ہوتی رہی۔ بدلیے اپنی حالت کیفیت، کچھ لے لیجئے ماہ رمضان سے، جو پہلے کیفیت تھی، جو حالت تھی، اس کے اندر کچھ تو چینجنگ لائیے۔ مہینہ جو گزرا، اس مہینے میں زمین پر جبریل آئے، فرشتے آئے، تنزل الملائکہ والروح، اس مہینے میں لیلۃ القدر آئی۔ کتنے بہانے تھے اس کی رحمت و مغفرت کے، وہ کتنا تھا مہربان جس نے کیا سی، جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے پچھلے گناہ معاف۔ کتنا تھا وہ مہربان جس نے کیا سی، جو مہینہ تراویح پڑھ لے پچھلے گناہ معاف۔ کتنا تھا وہ مہربان جس نے ایک خبر دیتی سی، من قام لیلۃ القدر، جو ایک رات صرف قدر کی رات کا قیام کر لے، میرے رب کا وعدہ ہے ان دے بھی گناہ سارے معاف۔ کتنا تھا وہ مہربان جو صدقے سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، گناہوں کی، مال کی اس میل کچیل سے تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا۔ کتنا تھا وہ مہربان جس نے قرآن کے حرف پہ 10 نیکیوں کی بشارت رکھی۔ کتنا تھا وہ مہربان جس نے اعتکاف کی برکت سے تمہارے گناہوں پر معافی کی بشارت دی تھی، خبر دی تھی۔ کتنے ہیں ہم خطاکار اور دل کے پتھر کہ ہم ان ساری رحمتیں گزر گئی، فائدہ اٹھا ہی نہ سکے۔ کب پلٹو گے واپس اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف؟ کیا بے دینی والی، جہالت والی زندگی گزار کے مزہ آ گیا ہے؟ نہیں، ذرا اس پکیزہ زندگی کی طرف آئیے، 5 وقت ذرا وضو کر کے دیکھیے تو صحیح، اللہ جسم کو اور روح کو کتنی طہارت، پاکیزگی اور فرت نصیب فرماتا۔ اس راستے پر آئی، جس راستے پہ اصحاب رسول آئے اور یہ مقام پا گئے۔ حدیث سنیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی مہربانیاں نے اللہ کے دربار اندر رحمتہ مغفرتہ کسی اور دربار اندر نہیں. جاؤ سارے کسی نال کوئی زیادتی کر بیٹھو نا جرمانہ کرے گا سزا دے گا جواب دے گا بدلہ لوے گا یا بہت بھی مہربان ہو گیا تو کہے گا جا میں یار تیرا میرا گل ختم ہو گئی میں چھڑ دیتی بات. اللہ ایسا مہربان ہے پتہ اللہ فرماندا ہے جے تو شرک دل نال توبہ کرو میں تھوڑے گناہ معاف کر دیا. جے تھوڑا دل اور پکیزہ ہو جائے تھوڑے کیتے ہوئے گناہاں نوں نیکیاں بنا دیا. دسو بھلا کتے ہے دربار ہے گناہوں کا ثواب گناہوں نوں نیکیاں بدلے جا رہے. ایسا تصور تو رب زمین پر مخلوق کی کسی عدالت میں نہیں. کہتے سنیا جی باعث نے گناہ کیتا ہے سب تو زیادہ یہی ہوگا عدالت بری کر دے گی لیکن ساتھ انعام تے نہیں دے گی. بائی نے گناہ کیتا ہے نالے نو انعام بھی دیو. اللہ فرمائے تھوڑے کو گناہ ہو جائے گا معاف بھی کر دیاں گا جنت بھی دیاں گا تھوڑے گناہاں کو پوچھاں گا بھی نہیں اور تھوڑے گناہاں نیکیاں بدل دیاں گا انج مٹاواں گا تو تے نیکیاں لکھوا دیا. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے بندے ہون ایک بندے نو علم عطا کر دے اللہ دوجے بندے نو مال عطا کر دے اللہ. ایک کول مال ہے دوجے کول علم ہے. جدے کول علم ہے توجہ فرمانا جڑا علم والا بندہ ہے یہ کول مال کو نہیں. جدے کول مال ہے او اللہ دے راہ اندر مال خرچ کر رہا ہے. یہ دوسرا بندہ آندا ہے غریب بندہ آندا ہے مسکین بندہ آندا ہے کاش مال میرے کول بھی ہوندا. دسو بھلا اتنا مہربان کوئی ہے مسکینہ غریب یتیمہ نال کوئی ہے ایسا مہربان کوئی ہے ایسا مہربان جڑا غریباں نال ان سلوک کرے ان رحمت فرمائے جویں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا. توجہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ اندر مال خرچ کردا دوجا غریب بندہ دل وچ کہندا ہے میرے اللہ جے مال میرے کول ہووے آ تے میں بھی خرچ کراں. جے تو مال من دے میں آئے تیری تقسیم ہے تیرا فیصلہ ہے تیری رضا ہے. انہوں مال دیتے ہی میں مال نہیں دیتا. میری دکان تے گاہک آندا کوئی نہیں ہے دکان تو گاہک مکدے نہیں. اللہ ہے تے بھی انسان لیکن تیری تقسیم تے تیرے فیصلے تے میں راضی ہاں. انہوں تو مال دیتا میں مال نہیں دیتا. جے میں مال دیتا ہوں میں انجے تیرے راہ اندر خرچ کردا جویں تیرا بندہ خرچ کردا ہے. کہ جدوں اللہ دے راہ اندر کوئی مال خرچ کر رہا ہوں اور دوسرا بندہ جڑا غریب نہیں خرچ کر سکدا دل اندر آہت ضرور بھردا ہے. دل میں تکلیف تے محسوس ہوندی ہے. اس تکلیف دا ازالہ کیویں ہوندا ہے اس تکلیف دے تے زخم ہوتے اللہ مرہم کیویں رکھدا ہے کیویں اللہ رحمت فرماندا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اے ویکھو میرے دو بندے ایک بندے نے میں مال دیتا ہے دوجے بندے کول مال کوئی نہیں. جدے کول مال ہے وہ میرے راہ اندر خرچ کر رہا ہے جدے کول نہیں وہ دل وچ کہہ رہا ہے میرے اللہ جے مینوں بھی مال دیویں آ میں بھی ایویں خرچ کراں جویں تیرا اے بندہ خرچ کرے آ. اللہ جی پھر اے دے واسطے کیے فرمایا میرے فرشتوں لکھ لو یہ جڑا میرا بندہ مالدار ہے یہ جدو مال خرچ کرے جتنا مال خرچ کرے تے جتھے تے جویں خرچ کرے مال میرے راہ اندر جتنا ثواب تساں اے دا لکھنا ہے اتنا ثواب بھئی اس میرے بندے میں عطا فرما دو. یہ نیت بڑی پکیزہ. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. ذرا او حدیث پہ غور کرنا جو صحیح بخاری و مسلم اندر ہے جس بندے نے اپنے ہتھاں دے نال 100 بندیاں نوں قتل کیتا سی. ایک دو تے معمولی جا گناہ نہیں 100 بندیاں دا قاتل تے جڑا 100 بندیاں دا قاتل ہوئے او دے اندر باقی جرم کتنے ہوندے یہ قتلہ دے نال ہور کئی جرم ود جاندے نے جو اس قتل دا جرم دا حصہ ہوندے نے. 99 قتل کیتے 99 قتل کرن تو بعد ایک مسئلہ بندہ دل ڈر گیا ہے جو دی مرضی ہے جس ویلے ڈر جاوے وہ دی مرضی ہے جس ویلے دل تے کپ کپی کفی تاری ہو جائے. 199 بندہ قتل کر کے ایک بندے کو مسئلہ پوچھدا ہے میرے واسطے رحمت دے مغفرت دی کوئی صورت کہنے لگا یار اساں تے جو پڑھیا سنیا او تے آئیے. ایک
بندہ قتل کریے تے جہنم ہے، تو تے 99 قتل کیتی پھرنا ہے، تیرے واسطے رحمت کتوں ہو سکتی ہے؟ تینوں کنے معاف کرنا ہے؟ تیرے واسطے معافی کوئی نہیں۔ انہوں چڑھیا غصہ نے انہوں بھی قتل کرتا ہے، 100 بندہ قتل کرن تو بعد کسی سکھ عالم کو جا مسئلہ پوچھتا ہے اور سوال کرتا ہے میں 100 قتل کیتا ہے، میرے واسطے کوئی معافی ہے؟ اس ویلے اس عالم دسیا اللہ دی رحمت دروازہ کدے بند نہیں ہوندا، معافی منگ لے۔ لوگوں توجہ کرنا، انہیں کتنے قتل کیتے نے 100، ایسا تے کسے حیوان نو بھی کدے ماریا نہیں، ساڑھے واسطے رحمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ذرا حوالہ دے ہوکا کہ میرے اللہ یہ 100 کا بندیاں دے قاتل نو معاف کر سکتے ہیں تے اسی انہیں پاپی تے نہیں، اللہ اسی اتنے گناہگار تے نہیں، اپنی رحمت سانو بھی عطا فرما دے۔ اللہ جس بندے تے رحمت کرنے تے رحمت سانو بھی عطا فرما دے۔ حوالہ دیتا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نو انہاں دعاواں دا ان قبول شدہ دعاواں دا اللہ جے فعلاں نو تو معاف کر سکنا ہے تے اللہ میرے تے رحمت فرما دے۔ اللہ تو اتنے بڑے مجرم نو معاف کیتا ہے تے میرے تے رحمت فرما دے۔ یہ 100 بندیاں دا قاتل ہے تے عالم کو مسئلہ پوچھدا ہے تو آندا یار تیرے واسطے معافی دروازہ تے بند کوئی نہیں، معافی مانگ لے اللہ پاک کولوں، لیکن یاد رکھ اے ماحول بڑا گندا ہے، علاقہ بڑا گندا ہے، جتھے تو 100 بندہ مارے ہے تو دے لوگ تیرے بارے کی تصور رکھ دے نے اور تیرے گنگ بڑے بڑے گندے لوگاں نال تعلقات نے۔ اے علاقہ چھوڑ دے، اپنا ماحول پاکیزہ کر، ماحول پاکیزہ نہیں ہوئے گا تو پھر گناہ اندر چلا جائے گا۔ علاقہ چھوڑ دے، پنڈ تے بستی تے علاقہ چھڑ جا، فلاں علاقے اندر چلا جا، فلاں بستی ہے اس مقام تے وہ اللہ دے نیک بندے صلحاء دی بستی ہے، نیک لوگ راندے نے، انہاں دے رہے اپنی تربیت بھی کر تے نال اللہ کو معافی مانگ، اللہ تیرا گناہ تے غلطی معاف کر دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماندا ہے جڑا گھروں نکل پوے اپنا دل صاف کر کے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 100 ادھر پڑھنا جاتے قرآن لمحات اندر جڑے لمحات میں رمضان دے باقی نے قرآن کیا دا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، جڑا اللہ واسطے نیت صاف کر کے گھر چوں نکل پوے تے منزل مقصود تے موت نہ پہنچن دے وے، اس نے ارادہ کیتا ہے میں اس بستی اندر جاواں گا جس بستی اندر صلحاء تے اچھے تے صالح تے نیک لوگ رہندے نے۔ راہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یدرکہ الموت، انہوں موت آ گئی، راہ تے موت نے نہیں پہنچن دیتا، انہوں موت آئی اللہ دے فرشتے آندے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ رحمت والے فرشتے دے، دوجا گروہ عذاب والے فرشتے۔ عذاب والے کہنے جہنم میں جائے گا، کیوں؟ اسی لے جاواں گے دی روح لو اس واسطے کہ اجے پہنچیا نہیں، انہیں توبہ کیتی نہیں۔ تو دوسرا گروہ آندہ ہے گھروں نکل چکے ہے اتے مہربان تے اسے نو لے جائیں گے جنت وال، اللہ نو معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آواز دیتی میرے فرشتوں آپ جھگڑا نہ کرو، اس طرح کرو زمین ناپ لو، جے انہیں صبر تھوڑا کیتا ہے تے جہنم والے لے جاؤ، جے انہیں صبر زیادہ کیتا ہے تے جنت والے لے جاؤ۔ ہجے دا صبر زیادہ رہنا سی تھوڑا کیتا سی، جب فرشتے زمین ناپن لگے نے، حدیث بخاری و مسلم اندر اللہ نے فرمایا اے زمین سکڑ جا، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جڑا گھروں نکل پوے ادا اجر میں اپنے ذمہ لے لینا۔ فرمایا ادنال میرا وعدہ ہے میرے بندے نال، جڑا گھروں نکل پوے اللہ واسطے گھروں نکل پوے، نکلو اپنے گھر دے وچوں قرآن لی دین لئی، گناہ چھوڑ کے ذرا نکلو تے صحیح، بدکاری چھوڑ کے ذرا آؤ تے صحیح۔ اللہ دی قسم مسجداں دے حال اندر کتنے کتنے گناہگار آندے نے تے واپس صاف ہو کے جاندے نے، انہاں دے محال اندر اللہ نے بڑی رحمت رکھی ہوندیاں نے، ایتھے بڑیاں برکات ہوندیاں نے، جتے صلحاء سجدے کردے رہنے، نیک سالے لوگ سجدے کردے رہندے نے، مسجدیں برکتاں روحانیتاں کیوں ہوندیاں نے، ایتھے بڑے بڑے صالحین نے سجدہ کیتا ہوندا ہے، بڑے بڑے علماء نے سجدہ کیتا ہوندا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں نے سجدہ کیتا ہوندا ہے، تہجد گزاراں نے سجدے کیتے ہوندے نے، پارسال لوگوں نے
سجدے کیتے ہوندے نے سارا دن تے رات قرآن دی تلاوت دا سلسلہ جاری رہندا ہے انہاں خوشبوؤں اندر جدوں بندہ اللہ کولوں مغفرت منگدا ہے اللہ کیویں معاف فرماندا ہے انہاں بستی ول جا رہا ہے انہاں مکاناں ول جا رہا ہے انہاں حالاں ول جا رہا ہے جتھے نیک لوگ اچھے لوگ رہندے نے رات موت آ گئی ہے ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله زمین نو ناپیا گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حقیقت کے اندر انہیں صبر تھوڑا کیتا سی لیکن اللہ دی رحمت نے اپنی لپاغوش اندر سنو لے لیا ہے وہ دی رحمت نے اپنی لپیٹ اندر لے لیا ہے زمین سکڑ گئی ہے تے اللہ نے 100 قاتلان دا قتل دا گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمایا ہمیں کیوں نہیں دیکھا آئیے وہ ڈر پیدا کیجئے جو 100 بندوں کے قاتل نے دل میں ڈر لے لیا تھا وہ ڈر پیدا کیجئے جو ایک خاتون ایک عورت ذوالکفل کے دروازے پہ آ گئی تھی صدقہ مانگ غریب ہوں صدقہ دے دے خوبصورت تھی بڑی تھی غریب ذوالکفل کہنے لگا اگر رات میرے ساتھ گزارے تو جو مانگے وہ دے دوں وہ کہنا میرے دروازے ہٹ جا اے عورت آندھی ہے جے اس طرح ہی پیسے مل سکتے نے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے بھوک میں برداشت نہیں کر سکتی اپنا گناہ مکرن واسطے تیار 60 درہم معاوضہ طے ہو گیا رات میرے ساتھ تو گزارے رات نو عورت دنیا کے اس مال کی حوث و لالچ میں اور تم بھی خیال کیا جو عورتیں گناہوں میں رات دن ملوث ہے کبھی سوچا ہے وہ کیوں شاید کوئی ان کی غربت کا انتظام کر دے تو اللہ انہوں نے بھی توبہ توفیق عطا فرمائے اور جڑی عورت معاشرے کے ان تنگ حالات سے امیر ترین لوگوں کی بخل اور کنجوسی کی وجہ سے اور زکوٰۃ و صدقات میں خیال نہ رکھنے کے اندوی وجہ تو جو گناہ میں چلی گئی قیامت والے دن گریبان پکڑے یہ عورت گناہوں میں کیوں ہے پیسے کی وجہ سے آ گئی 60 درہم اس پہلے ادا کر جب کمرے اکٹھے ہوئے یہ عورت اور یہ ذوالکفل تے عورت پر جب اس نے پوری طرح قابو پا لیا اب اس کے کمرے میں جو چاہے کرے رات اس کے ساتھ ہے عورت کو اللہ کا ڈر خوف لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگی اے ذوالکفل کیوں گناہ کے راستے کو کھولتا ہے ایک دن مر جائے گا تو بھی اور میں بھی اور ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے یہ دنیا کی عارضی لذتیں ان کے لیے اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو بس عورت کیا وہ 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ اثر نہیں ہے جو اس عورت کے چند جملے اثر کیتے ہیں ذوالکفل کہنے لگا میں تو روز گناہ کرنا فرما اللہ سے معافی مانگ لے آپ بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے انہیں کہا لے جا 60 درہم جا کے اپنے بچوں کو کھلا دے میں گناہ نہیں کرتا اور جہاں جائے میرے لیے معافی مانگنا اللہ سے توبہ میرے لیے درخواست کرتے رہنا کہ اللہ ذوالکفل نو معاف کر دے عورت باہر نکلی ہے عزت بچا کے شام نو پروگرام کیا تھا زنا بدکاری بے حیائی کا رات کو چند لمحات ہیں ابھی رمضان کے آئیے اس دروازے شام کے وقت بدکاری عیاشی فحاشی بے حیائی میں رات گزارنے کا یہ تصور تھا ارادہ تھا پیسے دے دیے تھے عورت آ گئی تھی اسی رات سارے فیصلے ہوئے پہلے گناہ آدھی رات کے بعد دیکھیے زانی پر کیسی رحمتیں ہوتی کیسے تبدیلی آئی ہے عورت باہر نکلی ذوالکفل اٹھا وضو کی تحت مسلح تے گرے ہے وقت کا بدماش اور وقت کا اچکا اور وقت کا گناہگار اور وقت کا بدکار انسان سارے گناہ دھل گئے وضو سجدے پہ آ گرا رونے لگا چیخنے لگا اللہ زندگی برباد ہو گئی
اللہ کہاں رہا میں؟ تیری رحمت تیری مغفرت کس لیے؟ بس کہن دی دیر سی یار، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کسی عمل تک نہیں پہنچا. یہیں اسی رات اسی وقت چیخا ایسا تڑپا ایسا کہ جان ہی نکل گئی. سویرے پورے پنڈ وچ مشہور زل کے فل مر گئے. جڑا انج دا بندہ ہوئے اس لوگ انہی شکر کرتے ہیں بچہ لوگ گندہ مگروں لتھا ہے مریا. سارے لوگ کہنے لگے آؤ ویکھیے ذل کفل مر گیا، سنیا ذل کفل مر گیا، گناہگار مر گیا، بدماش مر گیا. آؤ ویکھیے دا چہرے دا رنگ بدل گیا ہوئے گا، بڑا گناہگار سی. جو ہی آئے او دے محل دروازے دے باہر پہنچے، اللہ نے انہاں دے آن تو پہلے تے لکھوا دیتا ہے ایک تحریر کہ اے آنے والا ذل کفل نو برا نہ کیا، جنہوں راتوں رات میں معاف کر دیتے. جے ذل کفل نو معاف کر سکتا ہے تے اللہ تیری عزت دی قسم اسی انہیں گناہگار تے نہیں. اساں انتستانی خراب کیتی ہے. اللہ سے بدکار ہی گناہگار تے نہیں تے جے انہوں معاف کر سکنے تیری قدرت اگے کوئی بعید نہیں تے اللہ اس پورے اجتماع نو معاف فرما. اللہ ان لمحات نو قبول کر لے اور بخشش دے دروازے دے تیرے کھولے، اللہ یقیناً کھولے دے تے سانو اپنے دل نیت پکیدہ کرنی توفیق عطا فرما. اسی ارادے نال بیٹھے ہو نا. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک حدیث سنو بات کو خلوص کرنا. میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ترجمان ایک صحابی ایک پنڈ ایک بستی اندر پہنچے ہے اور جا کے بستی اندر اعلان کرتا ہے بستی والو میں مدینہ پاک چو آیا، میں محمد مصطفیٰ نے بھیجے ہے، سارے قوم برادری کٹی ہو جائے، میں تو آنو محمد مصطفیٰ دا پیغام دینا چاہنا. برادری دے لوگ اکٹھے ہو گئے، پورے پنڈ قوم دے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس صاحب رسول نے واز کیتا لوگوں من محمد مصطفیٰ نے بھیجے ہے کہ عبادت اللہ دی کرو اور محمد مصطفیٰ اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. میں پیغام لے کے آیا انہوں نے اتے ایمان لے آؤ. تو صحابی دعوت دے کے بس کیتی ہے، بڑی مشکل سی ان حالات دے اندر دعوت تے ساری قوم برادری کٹھی ہو کے کہنے لگی یار ایویں اس دی گل نوں سٹنا نہیں چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آج بھی یہ تہیہ کر لے دنیا اللہ کی قسم فرقہ وریت ایک دن میں ختم ہو سکتی. اگر ساری امت یہ تہیہ کر لے کیڑا. ہاں اسی جو روز آنے بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعات ہے، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کرو ہم دعوت دیتے. دوسرا فرقہ آدھا نہیں یہ جائز ہے جائز ہے. کوئی نہیں ہے پورے محلے میں کوئی سمجھدار ذی شعور پنچایت میں بیٹھنے والا بندہ جڑا کبھی بچار 5 مسجدوں میں روزانہ دعوت ہوتی ہے. ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. یار محلے والے سارے لوگ رل کے آخرت دا مسئلہ ہے، نجات دا مسئلہ ہے، جنت دا مسئلہ ہے، سارے رل کے فیصلہ کر لیے، تحقیق کر لیے ٹھیک کیڑا ہے، جڑا ٹھیک ہے دے پیچھے لگ جائے. یہ فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آخرت دی فکر نہیں. اپنے مذہب پر قائم ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دعوت دیتی ہے، چونک گئی پوری بستی. ہم نہیں اس وقت تک صبر کریں گے اور جب تک محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچ نہ جائے، تحقیق نہ ہو جائے. جرت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی کہ یہاں دعوت آئی کیسے؟ تحقیق کری. ساری قوم نے ایک اپنا نمائندہ بنایا، جاؤ تم مدینے میں محمد مصطفیٰ کے پاس، انہوں نے مل آؤ، زیارت کرو، دیدار کرو، تحقیق کر کے آؤ. یہ وہ سچا نبی ہوئے تے کلمہ پڑھ کے آؤ تے واپس آ کے دین سکھ کے آنا تے اپنی قوم نو سکھانا. یہ پوری قوم کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف. سواری پہ سوار ہے، مدینے پہنچے. انہوں پہنچے آنا، سواری تو اتریا تے مسجد نبی داخل ہوئے. محفل پاک سجی ہوئی، مصطفیٰ صحابہ جو بیٹھے. اے بندہ داخل ہویا، پنڈ دا عربی دیہاتی پتہ کی آندہ ہے اے مدینے کے لوگوں تو آڈے اندر ایک نبی ہے جس دا نام محمد ہے، جس نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے. وہ کون ہے؟ میں آیا ہوں ملنے فلاں علاقے جو فلاں بستی فلاں پنڈ جو. صحابہ اکرام کہنے لگے آن والے تیرا آنا مبارک ہوئے. اس پورے اجتماع اندر نظر مار، اس پورے اجتماع اندر نظر مار.
جڑا سب تو سونا ہے انہوں محمد کیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھایت دا بندہ سی، پینڈ دا بندہ سی، این نظر ماری دوڑائی تے کہن لگا جے حسن تے فیصلہ ہونا ہے تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قریب ہو گیا ہے، بہ گیا ہے، کہن لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پینڈ چویا فلاں علاقے چویا توڑا نمائندہ پہنچیا سی، انہیں سلام پیش کیتا ہے، میرے قوم نے ترجمان نمائندہ بنا کے بھیجا، میں تحقیق کرنے واسطے آیا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو تے میں پنڈ دے انداز سوال کرانگا، جے میں سوال کراں اپنے انداز ناراض نہیں ہوو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا پچھن دے رہا دے نال جڑا سوال کرے میرے کلو میں محمد کدے ناراض نہیں ہویا، جے میں تیرا دل کرے میں سوال کر۔ یہ کہنے لگا میں نے دسو تو اللہ نے نبی بنایا ہے، جی میں اللہ نے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا قسم دے سکتے ہو کہ تو اللہ نے نبی بنایا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام حق دے انہیں حریص نے کہ دنیا ایمان لے آوے، لیکن آج دا کوئی انہیں بندہ کہندہ تے کیا جا سکتا ہے تو قسم کیوں چوان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نوزادی قسم جن اسمان و زمین بنائے نے میں اللہ نے نبی بنایا اور میں گواہی خود دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں، میں خود گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ کہنے لگا کلمہ پڑھا لو، نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھا ہے، آج کردہ ہے محبوب جی کلمہ میں پڑھ لے ہے، دسو توڑے اسلام دین اندر کوئی اور چیز بھی ہے یا بس کلمہ ہی پڑھنا پہننا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے 5 وقت نماز ہے، نماز پڑھ لئیے تے پھر مال ہوئے تے زکاة ہے، زکاة دے لویے تے پھر ماہ رمضان آ جائے تے روزے نے یہ روزے رکھ لویے تے زندگی ایک واری حج کرنا پہننا ہے، جے مال استطاعت ہوئے ہو سفر نہیں۔ آج کرتا ہے محبوب جی کچھ اور، فرمایا عورتیں کچھ نہیں۔ کہنے لگا پھر اجازت دیو میری قوم میرا انتظار کر رہی ہوئے گی، نماز پڑھ کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جب اپنے قوم نو کلمہ پڑھانا ہے، نماز پڑھانی تے زکاة روزہ تے حج، اے دین ہے اے دین ہے۔ اٹھے ہے تے کہنے لگا واللہ لا عزید علی حاضا ولا انکس، اے محبوبہ سن لو، اے اللہ دے نبی سن لو، میں اللہ دی قسم نہ دینچ اضافہ کرانگا تے نہ دینچ کمی کرانگا، کوئی مندہ روانگا جو محمد مصطفیٰ دی زبان تو سنے۔ اے دین اے سن لو سرگوتا کے مقام یاد کے دوستو، یہی دین ہے، اس پر ڈٹ جاؤ کہ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی۔ اور میں یہ پوری بصیرت سے کہہ سکتا ہوں اللہ تیری عزت کی قسم ہے، اے اللہ تیرے جلال کی قسم ہے، ہم میں لاکھوں نقائص عملی کوتاہی سستی موجود ہے، لیکن تیری عزت کی قسم ہے نہ ہم نے دین میں کوئی کمی کی نہ اضافہ کیا۔ 1400 سال بعد اسی دین پر قائم ہے جو دین تو نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا تھا۔ نہیں ہے ہمارے مسلک و مذہب عقیدے میں کوئی اضافہ نہ کمی، وہی دین، وہی عقائد، وہی نظریات، وہی دعائیں، وہی وظائف، وہی اعمال جس پر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اٹھا یہ الفاظ کہہ کے، اس الفاظ میں لذت، اس منہج عقیدے پر انعام تحفہ ثمرہ دیکھیے۔ اٹھا باہر نکل جا رہے ہیں، مسجد نبوی تو باہر جا رہے ہیں، محبوب نے اس کی پیٹھ دیکھ کے کیا فرمایا؟ دخل الجنہ ان صدق افلح ان صدق۔ میرے صحابہ اگر یہ اپنے قول میں، نیت میں، دل میں، ارادے میں جو کہہ رہا ہے سچا ہے، میں محمد بشارت دیتا ہوں یہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ باہر نکلے سواری تھے، سوار ہوئے مدینے تو جو باہر نکلے چوہے کی بل پر، چوہے کے گھر سوراخ بل پر، اس کے جڑا چوہے کا بل اس پر اس کا سواری کا پاؤں آیا، پاؤں پھسیا، اترو چون ڈگیا، من کا ٹوٹ گیا، فوت۔ وَمَن ہن قرآن پڑھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فوت ہو گیا ہے، مدینہ تو باہر حج نماز کوئی نہیں پڑھی،
زکات دیتی نہیں تے روزہ رکھیا نہیں، حج کیتا نہیں تے قوم کول پہنچیا نہیں، کتھے جا رہا ہے؟ توجہ فرمان۔ نبی علیہ السلام تک اطلاع آئی، یا رسول اللہ جڑا ہونے آیا سی کلمہ پڑھ کے جا رہا سی، تو اے فرمایا سی وہ تے فوت ہی ہو گیا ہے، وہ سواری ٹوٹ گیا تے فوت ہو گیا ہے۔ آپ اٹھ پہ گئے، او دی میت دے کول جا کے پہنچے، ویکھیا سواری کول کھڑی ہے، وہ زمین تے او دی میت پئی۔ نبی علیہ السلام زمین تے بیٹھ گئے، او دے سانوں چک کے نبی پاک نے اپنی جھولی چ رکھ لیا۔ ایک روایت نبی علیہ السلام دے ہوٹھاں دا بوسہ لیا، تو جی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی بندے نے دنیا جنتی ویکھنا ہے تے اینو ویکھو۔ تیسری روایت آپ نے فرمایا میرے صحابہ مینوں اپنی اکھاں نال وکھایا گیا ہے جنت دیاں حوراں دے منہ جنت دے انگور پا رہیاں، انگور کھا رہا ہے جنت کے، کس پر؟ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کر سکو یا نہ کر سکو میرے بندو، ذرا گناہ چھوڑ کے آؤ تو صحیح، تہیہ کر کے آ جاؤ، گناہ کی معافی مانگ کے آ جاؤ، بس آ جاؤ، آگے تم سے کچھ نہ ہو سکے، تم آ جاؤ۔ اللہ کی قسم مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھا ہو اور یہ کہہ دے اللہ اے اللہ سار زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، اب تو کہیں پناہ نہیں ہے سوائے تیرے دربار کے، اللہ کی قسم اللہ زندگی کے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے گا، آؤ تو صحیح۔ ان لمحات کو غنیمت جان لیجئے جو جمعے سے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک افطاری تک ہے، اس میں توبہ کر لیجئے، کچھ رمضان سے لے لیجئے، جو گناہ ہے وہ چھوڑ دیجئے، جو بغاوت ہے وہ چھوڑ دیجئے اور نیکی کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، توبہ کی طرف آ جائیے۔ جو جس کا حق ہے اس کو دے دیجئے، جس سے لڑائی ہے اس سے چھوڑ دیجئے، صلح و پیار محبت کا فضا ماحول بنا دیجئے، اور موت آ جائے گی، سب کچھ چھوٹ جائے گا دنیا کے اندر۔ ضد چھوڑ دو، انا چھوڑ دو، میں کرنا چھوڑ دو، ان سے راضی ہو جاؤ جن سے تم ناراض ہو، جن کو چھوڑا ہوا ہے ملو، رابطہ کرو، معافی مانگو، درستگی اپنے اپنی اصلاح کر لو، سارے معاملات سنوار لو۔ موت تھوڑی ہے دنیا چھوڑنے کے لیے، زندگی میں نہ چھوڑو کسی کو، نہ تڑپاؤ کسی کو، نہ کرو ظلم کسی پر، محبت پیار سے دنیا کے اندر وقت گزارو اور عزت کے ساتھ گزارو، غیرت کے ساتھ گزارو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔